بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ان دنوں وہ میٹرک سے فارغ ہوئی تھی۔ اس کی کزن کی شادی تھی تو وہ شادی سے کچھ روز پہلے ہی اپنے ماموں کے گھر چلی گئی تھی، کیونکہ فوزیہ کی مامی بیمار خاتون تھی۔ ان سے زیادہ کام نہ ہوتا تھا۔ شادی والا گھر تھا، فوزیہ کا گھر اس کے ماموں کے گھر کے برابر میں تھا، اسی لیے کچھ دن پہلے ہی کام کاج میں ہاتھ بٹانے کے لیے وہاں چلی گئی۔ فوزیہ بہت سلجھی ہوئی اور شریف لڑکی تھی، نہ کبھی کسی کے معاملے میں بولنا، نہ کبھی کسی سے الجھنا بڑھنا، ہر بات کو وہ خوش اسلوبی سے سنبھال لیا کرتی تھی۔ فوزیہ بہت حساس تھی اور بہت رحم دل تھی، سب کے کام آنا، سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اس کی عادت تھی۔ اس کو معصومیت بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن دنیا اس کو بے وقوفی کا نام دیا کرتی تھی۔ اور خاموش طبیعت، وہ اپنے مامازاد ارتضیٰ سے دل و جان سے محبت کرتی تھی، کیونکہ ارتضیٰ اس کا ہم عمر تھا اور فوزیہ کی نسبت ارتضیٰ سے بچپن سے ہی طے تھی، جو اس کے نانا اور دادا نے طے کی تھی۔ نانا اور دادا دونوں آپس میں بھائی تھے، لیکن اب وہ دونوں تو زندہ نہ تھے۔ نانا دادا کے انتقال کے کچھ عرصے بعد فوزیہ کی نانی کا بھی انتقال ہو گیا۔ بہرحال دادی ابھی زندہ تھی، جن کی دشمنی اپنی جوانی سے ہی اپنی دیورانی سے مشہور تھی، اور دادی کی دیورانی فوزیہ کی نانی تھی۔ دیورانی جو کہ فوزیہ کی نانی تھی، اپنی بیٹی کی شادی اپنی جیٹھانی کے بیٹے سے نہ کرنا چاہتی تھی، لیکن دونوں بھائیوں کے آگے یہ دونوں ہی مجبور تھی کہ ان کی نہ چل سکی اور ان کی دشمنی بھی کوئی اہمیت نہ رکھ سکی اس رشتے کے آگے۔ یہ تھا خاندانی بیر جو برسوں سے چلا آ رہا تھا۔ نانا کے انتقال کے کچھ دنوں بعد نانی کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب فوزیہ اور ارتضیٰ کے رشتے کی گواہی دینے والی رہ گئی تھی صرف ایک دادی، جن کی دشمنی اپنے دیورانی سے تھی کہ دیورانی کا پورا کنبہ جیٹھانی کے کنبے کا منہ تک نہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اب فوزیہ کی دادی کا یقین کرنے والا فوزیہ کے ننیال میں کوئی نہ تھا۔ ماں ہوتی تو پیٹ کے اولاد کا دکھ سمجھتی اور کبھی اپنی بات سے نہ مکرتی، لیکن اب فوزیہ کے پاس یہ چانس بھی نہ تھا کہ اس کی نانی تھی اور دادی کی گواہی کی ننیال میں کوئی اہمیت نہ تھی۔ خیر، یہ فوزیہ کے ماموں کے بیٹے کی شادی تھی اور مریم فوزیہ کی خالہ کی بیٹی دلہن بن کر ماموں کے گھر آ گئی۔ ماموں کے بڑے بیٹے کی شادی کے کچھ مہینوں بعد فوزیہ کی مامی کا بھی انتقال ہو گیا، جو پہلے سے ہی بیمار تھی۔ انہیں بلڈ پریشر لو ہائی جیسی غمگین بیماری تھی۔ ایک دن بلڈ پریشر اتنا ہائی ہوا کہ دماغ کی نس پھٹ گئی اور وہ انتقال کر گئی۔ مریم بھی اپنے آپ میں ایک چیز تھی، وہ بھی ماموں کی بہن کی بیٹی تھی، انہی کی طرح مطلبی اور مفاد پرست۔ ایسے ہی وقت گزرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے مریم کی گود ہری کی۔ ابھی شادی کو 1 سال بھی نہ ہوا تھا کہ مریم کی گود میں ایک بیٹا آ گیا، اور پھر جلد ہی مریم ایک بیٹی کی ماں بن گئی۔ دونوں بچوں کی پیدائش پر مریم فوزیہ اور اس کی ماں سے خوب میٹھی میٹھی باتیں کر کے فائدہ اٹھایا کرتی تھی۔ اب مریم کے بچے کچھ بڑے ہو گئے تھے۔ مریم کا بیٹا 4 سال کا تھا اور اس کی بیٹی 3 سال کی تھی۔ مریم اور اس کے شوہر کو کہیں جانا ہوتا تو وہ اپنے دونوں بچوں کو فوزیہ کے گھر بٹھا کر جاتے۔ پیچھے فوزیہ اور اس کی ماں انہیں کھلاتی پلاتی دلاتی سلاتی، نیز ہر قسم سے دونوں بچوں کا خیال کرتی تھی۔ اور جب رات دیر تک مریم اور اس کا شوہر واپس آ جاتا تو ان کے بچے خیریت سے ان کے حوالے کر دیتی، اور اکثر تو وہ ان کے گھر ہی سو جاتے تھے اور پھر صبح کو اپنے گھر جاتے۔ ساس کے انتقال کے بعد مریم اپنے ماموں کا بالکل خیال نہ رکھتی تھی اور نہ ہی ارتضیٰ کے کھانے پینے اور پہننے اوڑھنے کا خیال رکھتی تھی۔ یہ دونوں باپ بیٹے بالکل لاوارث ہو گئے تھے۔ اوپر سے مریم ان کو یہ مشورہ دیتی کہ کوئی کام والی رکھ لیتے ہیں، کیونکہ میرے بھی 2 بچے ہیں اور مجھ سے اتنا کام نہیں ہوتا، میری اپنی طبیعت خراب رہتی ہے۔ ایسے میں بھی فوزیہ اور اس کی ماں ہی ماموں کے کام آتی، ماموں کو کھانا دیتی۔ فوزیہ ارتضیٰ اور ماموں کے کپڑے لے جاتی اور انہیں دھو کر اور استری کر کر واپس لے آتی، لیکن ماموں کا پتھر دل اس پر بھی نہ پگھلا۔
وہ یہ دیکھتے ہوئے بھی چپ تھے کہ میرے گھر کا تماشا نہ بنے اور کسی دوسرے بندے کو میرے گھر کے حالات نہ پتہ چل جائے، بلکہ خدا جانے کہ یہ بات تھی یا خاندانی بیر بیچ میں آ جاتا تھا۔ وہ بھی اپنی ماں کی دشمنی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سب کہہ رہے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ بیچ میں ان کی چھوٹی بہن بھی تھی۔ کیا فوزیہ کے ماموں کے آگے اپنی چھوٹی بہن کا منہ بھی نہ آتا تھا؟ خیر، ارتضیٰ اپنے ماں باپ کا بہت لاڈلا بیٹا تھا۔ ارتضیٰ کے ماں باپ بہت امیر کبیر لوگ تھے اور ان کا گھر اتنا خوبصورت تھا کہ دیکھو تو شیش محل لگتا تھا۔ ارتضیٰ اور فوزیہ دونوں کی عمر 17 سال تھی۔ ان کی پیدائش میں صرف 1 مہینے کا فرق تھا، صرف 1 ہی مہینے۔ ارتضیٰ فوزیہ سے بڑا تھا۔ ارتضیٰ 1 نمبر کا فلرٹی اور دھوکے باز انسان تھا۔ اسے فوزیہ کے دل اور جذبات سے بچپن سے کھیلنے کی عادت تھی، لیکن فوزیہ اتنی معصوم تھی کہ اسے اس بات کا علم ہی نہ تھا۔ وہ ارتضیٰ کی اس ادا کو بھی محبت کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ ارتضیٰ بھی خوش تھا کہ چلو فوزیہ کچھ دن پہلے ان کے گھر میں رکنے آ گئی ہے، اسے تو بس یہ تھا کہ کسی کا مذاق اڑانے کا موقع مل گیا۔ وہ فوزیہ سے اپنے کام کرواتا، جیسے کپڑے استری کرواتا، کھانا وغیرہ ڈالنے کو بولتا، اور فوزیہ بہت خوش اسلوبی سے اس کے سارے کام کرتی تھی، کیونکہ اس کے دل میں یہ بات تھی کہ ایک نہ ایک دن اسے ہی ارتضیٰ کی بیوی بن کر اس گھر میں آنا ہے اور ارتضیٰ کے یہ سارے کام اسے ہی کرنے ہیں۔ ارتضیٰ کے گھر اس کے دوستوں کا بھی آنا جانا تھا، کیونکہ شادی والا گھر تھا، 1000 کام ہوتے ہیں۔ ارتضیٰ کے دوستوں میں سے ایک دوست نوید کی نظر جب فوزیہ پر پڑی تو اس کے دل میں چاہت پیدا ہوئی اور اس نے ان جذباتوں کا اظہار ارتضیٰ سے کیا، کیونکہ یہ بات ارتضیٰ اپنے سب دوستوں میں پھیلا چکا تھا کہ میں فوزیہ سے صرف ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ تبھی اس کے ایک دوست کی اتنی ہمت ہوئی کہ وہ ارتضیٰ کے سامنے فوزیہ کے رشتے کی بات کر رہا تھا۔ یہ بات سن کر ارتضیٰ نے اپنے دوست کو خوب مارا پیٹا اور اس سے دوستی ختم کر دی اور اپنے گھر آنا جانا بھی بند کر دیا۔ یہ بات جب سامنے آئی اور فوزیہ کو پتہ چلی تو فوزیہ تو یہ سن کر پھولے نہ سمائی، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا جیسا فوزیہ سوچ رہی تھی، کیونکہ لڑکوں میں جیلسی کی عادت ہوتی ہے۔ انہی دنوں ارتضیٰ اپنے محلے کی ایک لڑکی سے جی جان سے محبت کر بیٹھا تھا، اور وہ لڑکی بھی ارتضیٰ سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ اس کے لیے اپنے گھر والوں اور خاندان والوں سے مقابلہ کرنے پر تیار تھی۔ اس کا نام ایمن تھا۔ ایمن ذات پات کے لحاظ سے بھی فوزیہ اور ارتضیٰ سے بالکل الگ تھی، اور ایمن ارتضیٰ سے 2 سال بڑی بھی تھی، لیکن محبت کہاں دیکھے عمر اور ذات۔ ایمن ان کے خاندان کی بنا تھی، کیونکہ فوزیہ اور ارتضیٰ کے ابو آپس میں چچا تایا زاد بھائی تھے، اور فوزیہ کی امی کی شادی اب اپنے چچا زاد سے ہوئی تھی، اسی لیے فوزیہ اور ارتضیٰ کا خاندان بھی ایک ہی تھا۔ یہ سچ ہے، محبت اکیلی سر نہیں اٹھا سکتی جب تک کہ اس کا کوئی ساتھ نہ دے۔ ارتضیٰ کو بھی اس راہ پر لانے میں بہت سے لوگوں نے ساتھ دیا۔ فوزیہ بچپن میں بہت بیمار رہا کرتی تھی۔ یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہ تھی کہ فوزیہ کو بچپن میں مرگی کے دورے بھی پڑا کرتے تھے، لیکن اب تو فوزیہ کا پوری طرح علاج ہو چکا تھا۔ اس کے ماں باپ نے کوئی ہاسپٹل، کوئی مزار نہ چھوڑا ہوگا اس مرض کے علاج کے لیے۔ پھر بھی ان باتوں کو دیکھتے ہوئے ارتضیٰ کے خیر خواہوں نے یہ فیصلہ خود ہی کر لیا کہ فوزیہ کی شادی ارتضیٰ سے نہ ہونے دیں گے۔ فوزیہ کے ماموں کے 2 بیٹے تھے اور 1 بیٹی تھی۔ بیٹی کی شادی ہو چکی تھی، اس کے 2 بچے تھے، وہ اپنے گھر میں آباد تھی۔ اب فوزیہ کے ماموں کے دوسرے نمبر والے بیٹے کی شادی تھی، اور سب سے چھوٹا ارتضیٰ تھا جو فوزیہ کے ساتھ منسوب تھا۔ فوزیہ کی 3 بہنیں تھیں، فوزیہ سب سے بڑی بہن تھی، اس کے بعد 2 بہنیں اور تھیں۔ فوزیہ جتنی معصوم تھی، اس سے چھوٹی بہنیں اتنی ہی زیادہ تیز اور پٹاخہ تھی، لیکن یہ تیز تراری ان کی ہر جگہ پر کام نہ آ سکی۔ فوزیہ کی بہن ہاجرہ صرف اپنے ناپسندیدہ لوگوں کو منہ توڑ جواب دے دیتی تھی۔ فوزیہ کے ماموں کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ ایک مطلبی اور مفاد پرست انسان ہے۔ وہ فوزیہ لوگوں کو زیادہ لفٹ نہ کرواتے تھے۔
کیونکہ فوزیہ لوگ ان کی طرح امیر کبیر نہ تھے۔ فوزیہ لوگ اپنے گھر میں خوش تھے لیکن مڈل کلاس لوگ تھے، بس ان کا کمانا اتنا تھا کہ گزر بسر اچھے طریقے سے ہو جاتا تھا۔ فوزیہ کے ماموں نے ارتضیٰ کا رشتہ ایمن سے اسی لیے ہی کیا تھا کہ ایمن کے بابا بھی ارتضیٰ کے ابا جان کے ہم پلہ تھے۔ ایمن کے ابو اور بھائی نے پوری زندگی دبئی میں گزاری تھی اور یہ باہر کی کمائی کھاتے تھے۔ فوزیہ کے ماموں اپنے جیسے لوگوں میں ہی اٹھتے بیٹھتے تھے اور انہیں ہی پسند کرتے تھے۔ فوزیہ کے ابو ایک محنت کش انسان تھے، وہ ڈرائیور تھے، پورے دن محنت کر کے اپنی اتنی دیہڑی بنا لیتے کہ اس دن کا گزر بسر اچھا ہو جائے۔ اور فوزیہ کے ماموں کو اپنی وراثت سے ایک بڑا سا گھر ملا تھا جس میں بہت سے فلیٹس بنا کر وہ انہیں کرائے پر دے کر غریبوں سے کرایہ وصول کر اپنے گھر کا خرچہ چلاتے اور کرایہ بھی ٹھیک ٹھاک موٹی رقم میں جمع کرتے تھے۔ غرض یہ کہ ماموں اور ان کے بچوں کو محنت نہ کرنی پڑتی، انہیں بیٹھے بٹھائے ہی اتنا پیسہ مل جاتا کہ محنت کرنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ پورا دن بس کرایہ داروں کے معاملے میں ہی بول چال کرنا، کبھی ان کا پانی بند کر دینا، کبھی ان کی بجلی بند کر دینا، کبھی پانی بند کر کے کھارا پانی دینا۔ ایسا ماموں تب ہی کرتے تھے کہ جب اگر کوئی کرایہ دار وقت پر کرایہ نہ دیتے۔ ماموں کی 2 بہنیں تھیں، ایک بہن کی بیٹی تو ماموں اپنے بڑے بیٹے کے لیے اٹھا رہے تھے، لیکن چھوٹے بیٹے کا رشتہ فوزیہ سے طے ہونے کے باوجود ماموں نے فوزیہ سے ارتضیٰ کی شادی نہ کی۔ پھر بعد میں وہ دنیا سے یہ کہتے رہے کہ ہم نے تو بولا تھا، ارتضیٰ خود نہ مانا، وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، اگر والد صاحب چاہتے تو ارتضیٰ کی شادی اپنی مرضی سے کروا سکتے تھے، جیسے انہوں نے مرتضیٰ کی شادی اپنی مرضی سے اپنی بہن کی بیٹی سے کروائی تھی۔ ارتضیٰ کی بھابھی مریم بھی 2 ہاتھ آگے تھی، وہ بھی بڑی شاطر اور تیز خاتون تھی، بحث بازی کرنے اور لڑائی جھگڑا کرنے میں تو اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ لیکن یہاں یہ بات بھی سوچنے والی ہے کہ ایسے تیز لوگوں میں فوزیہ جیسی معصوم لڑکی کا گزارا ہونا بھی نہیں تھا۔ ایک دن فوزیہ اور اس کے گھر والے رات کا کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ فوزیہ کی سب سے چھوٹی والی بہن نے جا کر دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایمن اور اس کی سب سے بڑی بہن جو طلاق یافتہ تھی اور اس کا ایک بیٹا بھی تھا، وہ فوزیہ کے در پر کھڑے ہیں۔ فوزیہ کی امی انہیں دیکھ کر بڑی حیران ہوئی اور ہاتھ صاف کر کے انہیں بیٹھک میں بٹھایا اور پانی وغیرہ پوچھا۔ ایمن کی امی کہنے لگی، ارے رشیدہ بہن، یہ سب تو صحیح ہے، لیکن آج میں آپ کے پاس ایک بہت ضروری کام سے آئی ہوں۔ آپ کے بھائی حیدر صاحب نے میری بیٹی پر اپنے بیٹے ارتضیٰ کا رشتہ ڈالا ہے۔ آپ اور ہم تو ہمیشہ سے ایک محلے میں رہتے ہیں اور میں نے ہمیشہ سے سنا ہے کہ ارتضیٰ کا رشتہ پھپھو کی بیٹی فوزیہ سے بچپن سے طے ہے۔ اب ارتضیٰ اپنی منمانی کر رہا ہے اور اس نے اپنے ابو اور بھائی بھابھی کو میرے گھر میری بیٹی کا ہاتھ مانگنے بھیجا ہے۔ اگر تمہاری اجازت ہو تو میں انہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دے دوں۔ اس وقت فوزیہ کی امی اور ابو بالکل ہکا بکا رہ گئے۔ فوزیہ کے ابو تو ایسے ہو گئے کہ کاٹو تو خون نہ نکلے، جبکہ حالات فوزیہ کی امی کو ہی سنبھالنے تھے۔ یہ ایک عجب بات تھی کہ فوزیہ اور ارتضیٰ کا رشتہ بچپن سے طے ہونے کے باوجود بھی ایسی باتیں سننے کو مل رہی تھی۔ فوزیہ کے ابو نے فوزیہ کی نانی کے گھر والوں سے اور ماموں سے کوئی تعلق نہ رکھا۔ وہ عید براتوں میں بھی فوزیہ کی نانی کے گھر نہ جاتے تھے۔ انہوں نے اپنے بھائی کے احترام میں اس وقت ماحول کو سنبھالا اور فوزیہ اور ارتضیٰ کے رشتے پر نفی کر دی، کیونکہ وہ حالات کچھ پہلے سے بھی جانتی تھی کہ ارتضیٰ کسی دوسری لڑکی میں دلچسپی رکھتا ہے اور وہ فوزیہ میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ یہ سن کر ایمن کی بہن اور ماں مطمئن ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ پھر اگلے دن ارتضیٰ اور ایمن کی منگنی کی تیاری شروع ہو گئی۔ یہاں فوزیہ کا برا حال تھا۔ فوزیہ کی دادی بھی اپنی بہو سے الجھنے لگی کہ تمہیں پتہ ہے کہ فوزیہ اور ارتضیٰ کا بچپن سے رشتہ ہے،
تو پھر تمہارے بھائی اور تم اس بات سے کیوں مکر گئے؟ لیکن بیٹی کے معاملے میں لڑکی والوں کو ہی چپ اختیار کرنی پڑتی ہے۔ اس وقت اگر فوزیہ کی نانی یا نانا میں سے کوئی ایک زندہ ہوتا تو ان کی باقی ننیال میں اہمیت ہوتی۔ یہ معاملہ یہیں دب گیا اور ماموں کے گھر بڑے بیٹے کی شادی کے 6 سال بعد چھوٹے بیٹے ارتضیٰ کی شادی کی شہنائی گونجنے لگی۔ فوزیہ تو نیم پاگل اور چڑچڑی ہو چکی تھی، لیکن وہ یہ سب روک نہ سکتی تھی۔ وہ مجبور تھی، نہ اسے نین مٹکا کرنے آتا تھا اور نہ ہی لڑکوں کو اپنے قابو میں کرنا آتا تھا۔ وہ رو دو کر چپ ہو کر بیٹھ گئی، صرف قسمت کے آگے شکوہ کرتی اور جائے نماز بچھا کر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آنسو بہاتی۔ ایسا نہیں کہ فوزیہ کے گھر میں کسی نے ارتضیٰ اور ایمن کی شادی میں شرکت نہ کی۔ ماموں کا اپنا کام ہو گیا، وہ خود ہی انہیں ارتضیٰ کی شادی میں عزت دے رہے تھے۔ ماموں کی یہ چال تھی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ بہرحال ایمن ارتضیٰ کی دلہن بن کر ماموں کے گھر آ گئی اور فوزیہ کو بھی آخر رو دو کر صبر آ ہی گیا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ ایسے ہی وقت کا پہیہ چلتا رہا اور ارتضیٰ اور ایمن کی شادی کو 5 برس گزر گئے۔ یہ 5 برس فوزیہ کے لیے کیسے گزرے کوئی اس کے دل سے پوچھے۔ وہ اپنے نانی کے گھر جاتی، اپنی آنکھوں سے اپنے محبوب کو کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھتی، ان کا آشیانہ بنا ہوا دیکھتی جس آشیانے کا بچپن سے فوزیہ نے خواب دیکھا تھا۔ اس کے دل اور کلیجے پر چھری چلتی، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ سب ماموں کے دبے ہوئے تھے۔ ماموں کا خوف اور دبدبہ سب کے دل میں تھا، لیکن یہ قدرت والے کی لاٹھی تھی کہ اب حال کچھ ایسا ہو گیا تھا۔ آئے دن ایمن اور ارتضیٰ کے جھگڑوں کی آوازیں آتی رہتی۔ کبھی ایمن کے امی ابو لڑنے کے لیے آتے اور کبھی ایمن کے بہن بھائی شکایت لے کر آتے جو ایمن ان کو کرتی تھی۔ دوسروں کے گھر اجاڑ کر اپنا محل بسانے والے کبھی خوش یا آباد نہیں رہتے۔ ارتضیٰ کو حاصل کرنے کے بعد بھی ایمن نے زندگی میں سکون نہ پایا۔ یہاں تک آتے آتے مریم بھی ایمن کی دشمن بن چکی تھی، جو کہ ایمن کی سب سے بیسٹ فرینڈ رہ چکی تھی۔ شادی کے صرف 6 مہینے تک ہی دونوں کے تعلقات بہتر رہے، پھر ان میں تو میں ایسی شروع ہوئی کہ آج تک جاری رہی تھی۔ شاید مریم یہی چاہتی تھی کہ ماموں کی اتنی جائیداد کے وارث صرف میرے ہی بچے ہوں۔ ارتضیٰ کی شادی کے 6 ماہ بعد مریم نے کچن الگ کر دیا اور لوگوں میں یہ کہہ کر ایمن کو بدنام کرتی تھی کہ اسے کام نہیں آتا اور اس کے حصے کا کام بھی مجھے ہی کرنا پڑتا ہے۔ جب یہ کھانا پکاتی ہے تو کوئی کھانا نہیں کھاتا اور مجھے سب بڑے کھانا پکانے کو بولتے ہیں۔ یہ روٹی گول نہیں پکاتی، یہ برتن صاف نہیں دھوتی، وغیرہ وغیرہ۔ ایمن کو یہ بات جب پتہ چلی تو ایمن اور مریم کی دشمنی کا آغاز ادھر سے ہی ہوا۔ پہلے تو ایمن مریم کے بچوں کو ایسے ہی پیار کرتی اور سنبھالتی جیسے اپنی بہن کے بچوں کو پیار کرتی تھی، لیکن جب ان دونوں میں اختلافات بڑھے تو ایمن مریم کے بچوں کو اپنی دہلیز تک نہ پار کرنے دیتی تھی۔ اور سب سے بڑی بات خدا کی کرنی کہ شادی کے 6 سال بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ایمن کے آنگن میں کوئی پھول نہ کھلایا۔ حالانکہ ایمن کی امی نے کوئی ہاسپٹل نہ چھوڑا تھا جہاں وہ ایمن کو لے جاتی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی بھی طرح ایمن کی گود ہری ہو جائے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ یہاں یہ بات بھی بتاتی چلوں کہ ایمن کا گھر نہ بسانے میں اس کی طلاق یافتہ بہن کا بڑا ہاتھ تھا۔ وہ اتنی تیز زبان خاتون تھی کہ ایمن کے منہ میں بھی اکثر اس کی زبان ہوتی۔ آخر کار ایسے ہی گھستے پڑتے 3 سال اور گزر گئے۔ جب اتنا لمبا عرصہ گزرا، یہ بات ماموں کے ساتھ ارتضیٰ کو بھی گوارا نہ گزری اور ارتضیٰ نے فوزیہ سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور جب اپنے ابو کے سامنے اظہار خیال کیا تو وہ بہت خوش ہوئے اور ماموں اور ارتضیٰ فوزیہ کے گھر پہنچے۔
ماموں نے فوزیہ کو اندر جانے کو کہا اور خود فوزیہ کی امی ابو کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ ماموں نے فوزیہ کو بھیجتے ہوئے ارتضیٰ کو بھی اس کے پیچھے بھیج دیا۔ پھر ماموں نے فوزیہ کے ماں باپ سے بات کی کہ میرے ادھورے بیٹے کی زندگی کو مکمل کر دیجیے۔ یہ بات فوزیہ کے بابا کو تو ناگوار گزری، وہ اس رشتے سے انکاری تھے، لیکن فوزیہ کی ماں تو جیسے اسی بات کی آس لگائے بیٹھی تھی، سو اس نے جھٹ رضامندی دے دی اور فوزیہ اور ارتضیٰ کی شادی طے ہو گئی۔ وہاں ایمن کا برا حال تھا۔ ارتضیٰ نے ایمن کو سخت الفاظ میں کہہ دیا کہ تمہیں اپنی جگہ پر رہنا ہے تو رہو، لیکن میں فوزیہ سے دوسری شادی ضرور کروں گا۔ ایمن کو یہ گوارا نہ ہوا اور وہ اپنا سامان باندھ کر اور ارتضیٰ سے رشتہ ختم کر کے اس کے گھر سے چلی گئی۔ آج بھی اگر اس رشتے سے کسی کو تکلیف تھی تو وہ تھی مریم۔ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ فوزیہ کبھی اس گھر میں بہو بن کر آئے۔ صرف مریم ہی واحد وہ ہستی تھی جس کا بیر آج تک نہ ختم ہو سکا۔ ایمن کے جھگڑوں کے بعد مریم ارتضیٰ کی شادی اپنی پھپھو کی بیٹی سے کروانا چاہتی تھی، لیکن جب قدرت اپنا انتقام لینے پر آئے تو کسی کی نہیں چلتی۔ پھر تو یہ قدرت کا فیصلہ تھا کہ ارتضیٰ اور فوزیہ کی شادی ہو کر رہی۔ مریم کی لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی فوزیہ اور ارتضیٰ کی دھوم دھام سے شادی ہوئی اور آخر فوزیہ کو اپنے صبر کا پھل ملا اور شادی کے 1 سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے فوزیہ کو 2 جڑواں بچوں سے نوازا۔ یہ دیکھ کر سارا خاندان بہت خوش ہوا اور جو ان کا خاندانی بیر تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ فوزیہ کی دعائیں اور عبادتیں آخری رنگ لائی اور اس کو یہ دن نصیب ہوا۔ ارتضیٰ بھی فوزیہ کے ساتھ بڑا خوش تھا۔ وہ اکثر فوزیہ سے یہ بات کرتا رہتا ہے کہ کاش میں ہمارے بچپن کے اس رشتے کو پہلے ہی قبول کر لیتا۔ ارتضیٰ کی ایسی باتوں پر فوزیہ صرف اتنا کہہ کر مسکرا دیتی کہ اگر لگن سچی ہو تو مراد پوری ہو ہی جاتی ہے۔